اہل بیت آپ کے صحابہ کرام کو عقیدتوں کی خراج پیش کرنے کے بعد ہم اور آپ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے محفل میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم سب کلمہ گو ہے، مسلمان ہے۔ کلمہ پڑھنے کی سعادت بہت بڑی سعادت ہے۔ حدیث مبارک میں ہے جنت کی کنجی وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جنت کو بڑے بڑے تالے لگے ہیں اور ان تالوں کی چابیاں ہے، اور چابی کیا ہے؟ مبارک کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ہم مسلمان کے بعد ہم الحمدللہ محمدی ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں شامل کیا ہوا ہے، اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے انبیاء نے تمنا کہ کاش ہم محبوب عربی کی امت میں شامل ہوتے۔ اللہ نے ہم پر کرم کیا، بن مانگے بن گر گڑائے سعادت نصیب فرمائی۔ لاکھ شکر ادا کرے، شکر کم ہے۔ اور بہت سارے نعمتوں کے بعد اللہ نے ہمیں اہل عقیدہ بنایا، مسلک اہل سنت والجماعت عطا فرمائی، وہ عقیدہ عطا فرمایا جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ حضور نے فرمایا میرے امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، گروہ بن جائیں گے، اس میں سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ناجیہ ہے جنت میں جانے والا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی؟ فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہوں گے وہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ حضور سے بھی محبت، حضور کے گھر والوں سے محبت، اور حضور کے در والوں سے بھی محبت۔ پھر حضور نے ہمیں 2 قسم کے علم عطا فرمایا۔ اللہ کے حبیب دنیا میں آئے ہیں، کس کام کے لیے آئے ہیں؟ اللہ کو پہچاننا ضروری ہے، معرفت خداوندی ضروری ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے کہا میں نے جنات کو پیدا نہیں کیا، انسان کو پیدا نہیں کیا، مگر اپنے عبادت کے واسطے پیدا کیا۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ کی بندگی ہے۔ اور بندگی کس کی جاتی ہے؟ جس کی تمہیں پہچان ہو، جس کی تمہیں معرفت ہو۔ اسی لیے اللہ کی معرفت حاصل کرنا بھی کیا ہے؟ بولو بھائی، فرض ہے، ضروری ہے۔ ایک تو یہ چیز ضروری ہے، خدا کی معرفت۔ نمبر 2، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا۔ کلمے کے 2 جو ہے نا، لا الہ الا اللہ، دوسرا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کی مبارک سینے نے ہمیں کیا عطا کیا؟ قرآن نے کیا کہا؟ میں نے آپ کے درمیان رسول کو بھیجا، تم پر احسان کیا۔ رسول کا کام کیا ہے؟ 2 بڑے بڑے کام ہے تو کام بہت سارے۔ ایک ہے تعلیم کتاب اور حکمت کا، اور ایک ہے وہ تزکیہ کرتا ہے، ستم پاک اور صاف کرتا ہے۔ تو تعلیم جو ہے وہ تو کتاب اللہ سے آئے گی، کتاب سے آئے گی، استاد مدرسے سے آئے گی۔ یہ تزکیہ کیسے آئے گی؟ یہ تزکیہ میرے بھائیو باطن کا علم ہے، قلب کا علم ہے، سینے کا علم ہے، یہ اندر کا علم ہے۔ یہ وہ علم ہے جو کتابوں میں لکھ کے نہیں جاتی ہے، بلکہ یہ وہ علم ہے کہ جو طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینے میں چھپائی جاتی ہے، اور توحید کی اصل مئی صاغر سے نہیں نظروں سے پھیلائی جاتی ہے۔ یہی وہ مبارک مئی تھی، مبارک نعمت تھی کہ حضور کے بارگاہ میں صحابہ کرام آئے، ایک زیارت کیا، ایک ملاقات کیا، ان کا ایمان وہ پہاڑوں سے بھی قوی اور بلند و بالا ہو گیا۔ امت کے تمام اولیاء کرام اکٹھے ہو جائے، میرے محبوب کے ایک صحابی کے پاؤں کے خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا ایمان قوی ہو گیا، حضور کو دیکھ کر ان کا ایمان سب سے قوی تر ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے حبیب 2 چیزیں لے کر آئے ہیں محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے کتاب کا علم، ظاہر کا علم، ایک ہے باطن کا علم۔ اسی لیے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ روایت کرنے والا جناب ابو ہریرہ ہے مبارک۔ یہ وہ ابو ہریرہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو، میں آپ سے حدیث سنتا ہوں، دین کی بات سنتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں یا رسول اللہ۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اپنے سینے کو میرے سامنے لاؤ۔ حضور نے اپنی چادر مبارک لپیٹا، کچھ پھونکا، اس کی سینے پر دے مارا۔ اللہ نے اس کو وہ حافظہ، وہ قوت، شرح صدر عطا فرمایا کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثی نقل کرنے والا، بتانے والا، روایت کرنے والا کون ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو حضور کی دعا کا بھی اثر ہے اور توجہ کا بھی اثر ہے۔ لوگ توجہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قلب پہ ہاتھ مارتے ہیں، ہو کی ضرب لگاتے ہیں۔ یہ وہ ضرب ہے اللہ کے مبارک نام کا اور مبارک کلمہ ہو کا
کہ جناب مجدد صاحب مبارک اس 1000 سال کا مجدد اللہ کا ولی فرماتے ہیں شیخ کامل کی ایک ہو کا توجہ پہاڑوں میں جا کر 100 چلے کاٹنے سے بڑھ کر فضیلت اور طاقت رکھتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اپنی باطن کی طاقت سے اللہ کے کرم سے توجہ کرتا ہے، سامنے والے کے دل کو وہ تاثیر ہو جاتی ہے کہ اکیلی ریاضت کرنے سے، عبادت کرنے سے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کو پہچاننا بھی ضروری ہے، ہمارے اوپر لازم ہے۔ بندگی کے لیے اس کو جاننا ضروری ہے کہ میں جس کی بندگی کر رہا ہوں وہ ہے کون۔ اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے دنیا کے اندر نا، اگر کوئی دیکھ پاتا تو جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 100 مرتبہ کہا کہ یا رب ارنی، اپنا جلوہ دکھا۔ رب نے کہا لن ترانی، اس دنیا میں تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھنے والی ایک ہستی ہماری آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کسی کو یہ طاقت نہیں ہے دنیا کی آنکھوں سے اللہ کو تک سکے، اللہ کے جلوے کو دیکھ سکے۔ لیکن رب کی ذات کو ہم تو نہیں دیکھ سکتے، رب کی معرفت تو ہم کس طرح صفات کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو دیکھو نا، ایک ہے مثال کے طور پر آپ کہیں کہ آپ پاکستان میں جا نہیں سکتے ہیں، پاکستان میں بلا تشبیہ جا نہیں سکتے ہیں، پابندی لگ گئی ہے پاکستان، لیکن پاکستان جانا بھی ضروری ہے، پاکستان کی پہچان بھی ضروری ہے۔ اس کا پھر حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ پاکستان اس کے 4 صوبے ہیں، 4 صوبے ہے، گلگت بلتستان اور اس کے علاوہ کشمیر، یہ بھی ساتھ ملحق ہے، اور یہ 47 میں آزاد ہوا۔ قائد اعظم نے محنت کی اور ساتھ میں علماء، مشائخ اور دیگر مجاہدین نے، اور یہ فلان جگہ پر واقع ہے، اس کی آب و ہوا اس طرح ہے، موسم اس طرح۔ تو یہ ہے معرفت اس کی صفات کا، پاکستان کی صفات کا معرفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کا معرفت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی صفات کیا ہے؟ میرا رب دینے والا ہے، کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے۔ میرا رب جو ہے زندہ فرمانے والا، مارنے والا ہے۔ میرا رب جو ہے وہ انسان کو طاقت دیتا ہے، انسان کو قوت دیتا ہے، انسان کو جوان کرتا ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہے جس کا اظہار بندے کی شکل میں ہو جاتا ہے۔ تو اس کا معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب دنیا میں آئے تاکہ ہمیں رب کی صفات کی معرفت حاصل ہو جائے۔ دیکھ تو رب کو ہم نہیں سکتے ہیں، رب تو بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائی جنت میں جانے کے بعد اور سارے مرحلے طے کرنے کے بعد اللہ نے جس کو چاہا اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ دوسرا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ حضور نے ایک تو ہمیں ظاہری تعلیم دیا، نماز پڑھو، وضو کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ ہے ظاہر کا علم۔ قال کا علم یہ بھی ضروری ہے، نماز کے بغیر نجات نہیں ہے۔ قیامت کے دن پہلا سوال ہوگا نماز کے بارے میں کہ نماز کی کیا حالت تھی۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائی کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں اور جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ آپ لوگوں پر، ہر کسی پر لازم ہے۔ حدیث مبارک میں بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو امر کرو نماز پڑھو، تاکید کرو، سختی کرو۔ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو آپ کو حق ہے، بلکہ آپ پر لازم ہے کہ اس کو مارے، اس پر سختی کرے۔ 10 سال کے بعد نماز، ابھی کو بالغ نہیں ہوا بچہ لیکن اس پر سختی کرنا تاکہ اس کو عادت ہو جائے، اس کو عادت ہو جائے۔ تو نماز پڑھنی، روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جب تک آپ شدید بیمار نہیں ہے، بیمار بھی ہوں گے روزے کے بعد میں قضا کرنی ضروری ہے۔ اسی طرح یہ ظاہر ایک ہے باطن کا علم۔ تو جناب ابو ہریرہ کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ فرماتے میں نے حضور سے 2 قسم کے علوم سیکھی ہیں، 2 قسم کے علم سیکھے ہیں۔ ایک وہ علم ہے جو میرے زبان پر ہے، میں بولتا ہوں، حدیث بیان کرتا ہوں، صبح شام حدیث بیان کرتا ہوں۔ آپ مبارک سے تقریباً 7000 احادیث مروی ہے۔ اور ایک وہ علم ہے اگر میرے زبان پر وہ علم آ گیا تو لوگ میرے گردن کو کاٹ ڈالیں گے۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ علم باللہ ہے، جس علم کا تعلق اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ ہے۔ علماء کرام جانتے ہیں اسرار کے ساتھ ہے، دقائق کے ساتھ ہے۔ یہ وہ علم ہے جناب سیدنا غوث اعظم مبارک، وہ مبارک کے سامنے ایک جادوگر آتا ہے اور جادوگر کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں مانتا، تمہارے تصوف کو نہیں مانتا، تم کون ہو؟ آپ فرماتے تم جادوگر ہو، میرے پاس روحانیت اللہ کی مدد ہے اور تمہارے پاس استدراج اور جادو ہے۔ مقابلے کی فضا بن جاتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تمہارا بہت بڑا دعویٰ ہے۔ آپ مبارک نے اپنے روحانی ہاتھ کو بڑھا دیا اور ایک پہاڑ سے، کتابوں میں لکھا ہے نا یہ کرامات کے معاملات ہیں، کچھ لوگ مانتے ہیں نہیں، الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے دوستوں کو کرامات سے نوازا ہوا ہے۔
آج کل فتنے پیدا ہو گئے ہیں نا، جس طرح جہلم کا فتنہ ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اپنے انجام تک پہنچے گا مرزا کی شکل میں۔ ایسے بدبخت ہے جو ایک خدا کی قدرت کے منکر ہے، جو کہتے ہیں نا بابی کچھ نہیں کر سکتا، وہ خدا کی قدرت کے منکر ہے۔ ارے بابو کو طاقت دینے والا خود خدا کی ذات ہے۔ بابو کو طاقت کس نے دیا؟ جناب عیسیٰ کو کس نے طاقت دیا کہ مردوں کو زندہ کرو؟ خدا نہیں دیا نا۔ جناب عیسیٰ بھی اللہ کا بندہ ہے، خدا تو نہیں ہے نا۔ جناب موسیٰ بھی اللہ کا بندہ ہے، خدا تو نہیں ہے نا۔ اللہ کے محبوب ہم سب کے آقا مولا محمد مصطفیٰ مبارک، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں نا، لاڈلے ہے لیکن بندے تو ہے۔ اس کو کس نے طاقت دیا کہ آپ نے آسمان میں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا؟ خدا نے طاقت دیا نا۔ جناب عمر کو کس نے طاقت دی؟ عمر فاروق کو، کہ آپ مبارک خط لکھتے ہیں وہ دریائے خشک ہو جاتی ہے۔ آپ مبارک یہاں مدینہ شریف میں بیٹھ کر 3000 میل کے فاصلے پر آپ کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ مجاہدین کو فرماتے ہیں پہاڑ کے دامن لو، پہاڑ کے دامن لو، تاکہ دشمن کے حملے سے۔ یہ طاقت کس نے دیا اس بابے کو؟ اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ تو حضور غوث اعظم کو اللہ نے بہت کرامات سے نوازا ہوا تھا، اسی لیے ہمارے اہل تصوف فرماتے ہیں کہ اس امت کے اندر جس کی سب سے زیادہ کرامات کا ظہور ہوا ہے وہ جناب سیدنا شاہ بغداد غوث اعظم مبارک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا نا، یہ بھی ایک ضمنی بات ہے، کرامت کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی ایک بندہ اللہ کا ولی ہو اور اس کی کرامت بھی ظاہر ہو جائے، یہ لازمی نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کی تسلی کے لیے ہے، اپنے اپنے مشارب ہوتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کا اصل کرامت یہ نہیں ہے کہ اس نے مردوں کو زندہ کیا، مرغی کو زندہ کیا، اس کا اصل کرامت یہ ہے کہ اس نے مرد دلوں کو اللہ کے ذکر سے زندہ فرما دیا۔ ابھی آپ نے علامہ صاحب سے سنا نا، اللہ نے آپ کو کیا طاقت دی تھی کہ آپ مبارک اپنے مجلس میں زبان سے یہ بات نکالتے، آپ کے بیٹے نے بیان کیا، آپ کا صاحبزادہ مدرسے سے فارغ ہو گیا اور بڑا مجمع ہے، اس نے بہت بڑا بیان کیا، علمی بیان کیا، اس طرح علمی بیان کیا کہ سب لوگ خاموش۔ جب اس کا بیان ختم ہوا، اب والد گرامی کی باری آئی، بیٹے کا بیان ہوا، اب شیخ اعظم کی باری آئی، تو فرمایا کہ بیٹے آپ نے قال کے علم کو بیان کیا، زبان کے علم کو بیان کیا، کتاب کے علم کو بیان کیا، آؤ اب ہم قال سے حال کے طرف آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مبارک زبان سے نکلا کہ لا الہ الا اللہ، پوری مجلس میں کیف و پکار و رونا دھونا شروع ہوا، چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ فرمایا بیٹے وہ قال کا علم تو اوپر سے گزرتا چلا جاتا ہے، یہ حال کا علم ہے، دل کے اندر اتر جاتا ہے۔ آپ مبارک کے مجلس سے 70 جنازے اٹھتے تھے، یہاں تو 3-4 ساتھیوں پر کیفیت آ گئی، لوگ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اس مبارک کی محفل میں یہ تاثیر تھی، اللہ نے طاقت عطا فرمائی تھی، اپنے دوستوں کا عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے محفل میں ہمارے سیدی مبارک رحمہ اللہ جو اس مبارک سلسلہ عالیہ سیفیہ کے بانی ہے، رہبر ہے، اور آپ مبارک کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 سلسلوں کا جامع بنا دیا الحمدللہ۔ یہ سیفی جو ہے نا صرف نقشبندی نہیں ہے الحمدللہ، ہم نقشبندی بھی ہے، چشتی بھی ہے، قادری بھی ہے الحمدللہ، اور سہروردی بھی ہے، اور سب قادری چشتی ہمارے بھائی ہے الحمدللہ، سب راستے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والے ہیں الحمدللہ۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ مبارک صاحب کے محفل میں بے تاثیر ہوا کرتے تھی کہ آپ مبارک کے پاس کی بدقماش آتا تھا، بدماش ڈاکو آتا تھا، لیکن مجلس میں نکلنے سے پہلے اس کا اللہ تعالیٰ ولایت کا مقام عطا فرما دیتا۔ یہ ہم نے خود دیکھے الحمدللہ، ہم نے خود دیکھے ہے، ہمیں تو خیر نظر نہیں آئے کہ ولی بن گیا، لیکن اس کی حالت پلٹ جاتی تھی اور اس کے بعد اس کا کام اسی طرح ہو جاتا جیسے کہ اللہ کے ولی کا حال ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنا ہے، تقویٰ کرنی ہے۔ تو میں عرض یہ کروں کہ جادوگر آیا حضور غوث اعظم کے پاس، مقابلہ شروع ہو گیا، آپ مبارک نے اپنا روحانی ہاتھ بڑھا دیا، او کوئی قاف پہاڑ سے آپ مبارک نے ایک کبوتر کے انڈی کو پکڑ لیا، انڈا نہیں انڈا، اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ تو وہ ہاتھ کے اندر کیا ہے جادوگر دیکھ نہیں سکتا تھا، ان کے ہاتھ میں اتنی روحانیت اور طاقت تھی کہ جادوگر کی وہ ظلمانی آنکھ، شیطانی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ تو جادوگر نے کیا کہا، ادھر ادھر نظر دوڑا کر کہا کہ میں نے ساری جو کائنات، اس طرح نیچی کائنات ہے نا دنیا والا، یہ میں نے دیکھ لیا، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہوگی، لیکن فلان پہاڑ، فلان علاقے میں فلان پہاڑ ایک کبوتر کا انڈا جو ہے نظر نہیں آ رہا، میرا یہ خیال ہے کہ تمہارے ہاتھ میں اس کبوتر کا انڈا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ انڈا ہوگا۔ تو جناب والا حضور نے کہا بالکل آپ کی بات تو درست ہے،
پھر آپ نے اپنے روحانی ہاتھ کو بڑھا دیا اور آپ مبارک سمندر میں اپنے ہاتھ کو نیچا کر کے مبارک نے ایک قیمتی پتھر لال جوہر جو بھی تھا اٹھا دیا. فرمایا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. وہ ہاتھ کے اندر تو دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنی روحانی طاقت اللہ نے اپنے دوستوں کو عطا فرمائی ہے. آپ کسی پر جن آ جائے نا، جن جو ہے اس کا تعلق بھی آگ کے ساتھ ہے، اور اس کے سامنے کوئی عامل آ جائے، ایسا عامل جو روحانیت والا ہو، توجہ والا ہو، وہ فوراً جن بھاگ جائے گا. وہ نور کا مقابلہ نار کر ہی نہیں سکتا. جب نور آ جاتا ہے تو نار بھاگ جاتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ حق آ گیا باطل بھاگ جاتا ہے. حضور کے ساتھ نور ہے، اللہ والوں کے ساتھ باطن کا نور ہے. اور شیطان و جادو کیا ہے؟ یہ تو آگ ہے نا، ظلمانی ہے، تو نور کے سامنے آگ ٹھہر نہیں سکتا. اچھا جی، اس نے پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی اپنے جادو کے ذریعے سے، تو کہنے لگا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں، لیکن ایک چیز کی کمی ہے کہ فلان سمندر کے فلان حصے میں، وہاں ایک فلان علاقے میں فلان جگہ پر ایک پتھر، قیمتی پتھر، وہ نظر نہیں آ رہا. میرا خیال ہے کہ تمہارے ہاتھ میں وہ پتھر کہیں نہ ہو. تو حضور نے فرمایا کہ بالکل آپ کی بات درست ہے، یہاں تک تو آپ کی بات درست ہے. مبارک نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا. اللہ کی بارگاہ میں اللہ والوں کا شان اللہ کی مرضی سے کام کرتے. حضور غوث اعظم نے جب اس مرغی کو زندہ کیا تھا نا، واقعہ سنا ہوا ہے، سب نے سنا ہوگا. جب آپ مبارک کے پاس بچے کو لے کر آئے والدہ کہ اس کو آپ اپنے جیسا بناؤ، ولی اللہ بناؤ، کہتے ٹھیک ہے. اس کو ریاضت پر لگایا، چلے پر لگایا. کبھی کبھار پیر و مرشد مرید پر سختی کرتا ہے، تو جو مرید سختی کو برداشت کرتا ہے، امتحان کو برداشت کرتا ہے، پھر ایک دن اپنی پیر کے مقام پر جا کھڑا ہوتا ہے. ایک ایسا دن بھی آج. اور جو بندہ ڈر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو پھر وہ کمال سے محروم رہتا ہے. تو وہ مبارک نے اس بچے کو ریاضت پہ لگایا. اگلے دن اس کی والدہ آ گئی، میرا بیٹا تو نحیف ہو گیا، کمزور ہو گیا، اور آپ مبارک خود ماشاءاللہ مرغ پلاؤ کھا رہے ہیں. اس نے اعتراض کیا، میرے بیٹے کا کیا حال ہے اور تیرا کیا حال ہے؟ تو آپ نے سمجھانے کے لیے اس مرغی کی طرف اشارہ کیا جو کہ ابھی ذبح ہو چکا ہے، پک گیا ہے، برتن میں ہے، اس کو کھا رہے ہیں. کیا کہا؟ قومی باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا. کس کا نام لیا؟ اللہ کا نام لیا. یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں کھڑا ہو جا، بلکہ ہر بات کو اللہ والے اللہ کی طرف کیا کرتے ہیں؟ منسوب کرتے ہیں. وہ مرغہ کھڑا ہو گیا، اس نے بانگ دینا، اذان دینا شروع کیا. فرمایا جب تیرا بیٹا اس مقام پر پہنچے گا نا، اس کے بعد کھاتا رہے جو کھاتا رہے. ابھی ریاضت کا وقت ہے، ابھی محنت کا وقت ہے. تو عرض یہ کرو کہ حضور نے کہا یا اللہ اب جادوگر کے ساتھ مقابلہ ہے، اس کو تو سمجھانا بھی ہے نا. اللہ کے بارگاہ سے آپ کو اجازت ملی اور آپ مبارک کا روحانی ہاتھ کو یہ تصرف حاصل ہوا. اس دنیا میں بیٹھ کر آپ کے ہاتھ میں جنت کا پھول آ گیا. پھول آ گیا. جنت تو پھولوں کا مرکز ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے نا اپنے دوستوں کے. تو آپ مبارک کے ہاتھ میں جنت کا پھول آ گیا. کہا بتاؤ جادوگر میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جادوگر نے اپنا جادو شروع کیا، آنکھیں بند کی، سوچتا رہا، کوشتا رہا. کہا ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہے. کہتے نہیں میرے ہاتھ میں کچھ ہے، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جادوگر نے کہا میں نہیں بتا سکتا ہوں، جو کچھ بھی ہے اس زمین سے اوپر کا معاملہ ہے، اس کا تعلق زمین کے ساتھ نہیں ہے. یہ جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے اس کا تعلق فوق کے ساتھ، ملکوت کے ساتھ ہے. فرمایا یہ دیکھو نا میرے ہاتھ میں جنت کا پھول ہے، پھول. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث مبارک میں ہے نا کہ یہ حسن و حسین یہ دنیا کے اندر میرے جنت کی پھول ہے، جنت کے پھول ہے بھی جنتی نوجوان، اور جنت کے نوجوانوں کی بھی سردار ہے، اور اس دنیا میں میرے لیے جنت کے 2 پھول ہے. شاید کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ جنت کا سامان کس طرح جنت سے آ سکتا ہے؟ اللہ کے پاس تو طاقت ہے، اختیار تو ہے. تو بہرحال پھر آپ نے کہا ایک جادوگر دیکھو تمہاری پونچھ اگر تم اللہ والے ہوتے تو تمہیں پتہ چلنا تھا کہ میرے ہاتھ میں جنت کا پھول ہے. سمجھو کہ تمہارا راستہ باطل ہے اور میرا راستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سچ اور حق کا ہے. جادوگر نہیں، بس حق پرست جادوگر تھا. شاید فوراً کہا میں توبہ کرتا ہوں اور ہاتھ بڑھاؤ، میں تیرے ہاتھ پر بیعت کر کے نا توبہ کر کے آپ کے حلقے میں شامل ہونا چاہتا ہوں. وہ ماشاءاللہ توبہ طیب ہو گیا، حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو اس طرح کے اختیارات اور طاقت سے نوازا ہوا ہے. تو یہ وہ علم ہے جو حال کا علم ہے میرے بھائیوں، باطن کا علم ہے. آپ میں سے اکثر عوام الناس بیٹے ہیں، علمی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد ہمیں ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اس سلوک کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے پھر بھائی بیٹے ہیں ماشاءاللہ. تصوف کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں بزرگوں نے کیا سکھایا ہوا ہے؟ اپنے من کو مٹانا، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو جوڑنا.
طریقت ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہم رب کو راضی کریں. جو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ بہت غیرتی ذات ہے، اس کو محروم نہیں چھوڑے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو میرے راستے میں کوشش کرے گا میں اس کو اپنا راستہ دکھلاؤں گا، اس کو کامیابی عطا کروں گا. تو اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے ہم اس مقصد کو سمجھ سکے جو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے. ہم اپنی قبر کی، حشر کی، نشر کی تیاری کر سکے. اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. آپ یقین کرو، میں آج بھی شاید بات کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں جو پاکستان کے شکل میں نعمت عطا کیا ہوا ہے، اگر ہم اللہ کا بہت شکر بھی ادا کریں تو وہ شکر کم ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم پر بڑے بدبخت حکمران مسلط ہیں، الگ بدقسمتی ہے، لیکن یہ ملک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہاں جو سہولتیں ہے، جو راحتیں ہے، جو دین کی آزادی ہے. ہم گئے، ہمارے بزرگ ہے سرہند شریف ہندوستان میں زیارت کے لیے جا رہے تھے. 5 گھنٹے کا سفر کیا ہم نے یہ واگا بارڈر سے وہاں زیارت تک. ہمیں پورے راستے میں ایک بھی مسجد نظر نہیں آئی، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی. بڑی مشکل سے کسی پمپ میں ہم نے کھڑے ہو کر چادریں بچھا کر اور مشکل سے، تو میں نے کہا اللہ نے ہمیں کتنی، ہر منزل پہ آپ جاؤ جگہ جگہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، دربار ہے، زیارت ہے. کیوں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کریں؟ اور قرآن نے کہا تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آج ہمارے پاس صحت ہے، جوانی ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، دکان ہے، بچے ہے، یہ صرف نفس کی خواہشات کے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. ہم اس آزمائش کو سمجھ سکے، اپنی آخرت کی تیاری کرے، اپنے مال دنیا کو اللہ کے راستے میں لگائے، دین کے لیے ٹائم نکالے، اپنے باطن کی صفائی کے لیے ٹائم نکالے، ذکر کی حلقے منعقد کرے. ہر چیز کا سوال کیا جائے گا. تو سعادت والا بندہ وہ ہے جس کے ساتھ یہ احساس پیدا ہو. اللہ میں احساس نصیب فرمائے. احساس تب نصیب ہوگا جب ہمیں اچھا ماحول ملے گا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، صالحین کے ساتھ بیٹھیں گے. حضور غوث اعظم مبارک کا میں نے پہلے بھی مثال پیش کیا. اس مبارک کا پورا گیانہ اللہ کا ولی ہے. وہ مبارک پیدا ہوا رمضان کا مہینہ ہے، لیکن آپ مبارک دن کو کچھ کھا پیتے نہیں ہے، روزہ رکھ رہے ہیں. اس کے والدہ فرماتی ہے مبارکہ اللہ کی ولیتی، نماز کا وقت آتا تھا آپ مبارک خاموش ہوتے تھے کہ گویا آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، لیٹ لیٹ کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود مبارک 25 سال علم کا طلب کیا، 25 سال علم کا طلب کیا، ریاضتیں، پہاڑ، بغداد کے جنگلات. اور اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا. اور ایسا قطب بنا دیا کہ صرف قطب نہیں رہا حضور غوث اعظم، جادوگر آتا ہے، چور آتا ہے، نکلنے سے پہلے اللہ کا ولی قطب بن جاتا ہے. یہ مبارکین کا شان ہے. تو اس مبارک کے پاس اللہ نے یہ علم دیا ہوا تھا. اللہ ہمیں احساس نصیب فرمائے کہ ہمارے محبوب کے آنے کا مقصد کیا ہے. ایک تو قال کا علم ہے، علم ظاہر ہے جس کو علم شریعت کہا جاتا ہے. ایک باطن کا علم ہے، حال کا علم ہے، اسرار کا علم ہے جو اللہ والوں کی سینوں سے حاصل ہوتی ہے. در کنز و ہدایہ نہ توان یافت خدارا، در مصحف دلبین یہ کتاب بحظ النیس، کتاب سے آپ کو خدا کا معرفت حاصل نہیں ہوگا. خدا کو پانا ہے اپنے دل کے صفحات کو الٹ دو پلٹ دو. اللہ ملے گا تو دل کے اندر تمہیں ملے گا. اپنے دل کو ہاتھ میں لاؤ. عارف رومی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں میں بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم، ہزاروں شاگرد تھے، حدیث کا درس دیا کرتا تھا، لیکن جب شمس تبریزی کی نظر پڑ گئی تو میں نے دیکھا بھائی میں تو بہت پیچھے ہوں، علم تو یہاں پر ہے. اس کے بعد وہ مبارک کا کیا ہوا کہ وہ آپ نے کرامت دیکھا نا. تبریزی صاحب نے کیا کیا؟ ساری کتابیں اٹھائی، اس کو سمندر کے اندر، پانی کے اندر پھینک دیا. آپ ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے کہ یار میرا علم، میرا خزانہ، میری کتابت میرے لکھائی ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی. آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی میں ڈالا، کتابوں کو باہر نکالا، پانی تو کو جا، کتابوں کو مارا، جھاڑا، اس میں سے گرد نکل گئی، پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا. میں یہ کتاب، اس کتاب کو چھوڑو، اس کتاب کو چھوڑو. صد کتابو صد ورق در نار کن، آئینے دل راسوئی دلدار کن. 100 کتاب 100 صفحات کو آگ میں ڈالو، اپنے دل کے آئینے کو اپنی یار کی طرف کرو، محبوب کی طرف کرو. جب آپ کا دل رب کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو رب کی درگاہ میں ایسے ایسے نعمتیں ہیں، ایسے ایسے خزانے اللہ ہمیں نصیب فرمائی. وہ فرماتے ہیں دل کے آئینے کو صاف کرو، اپنے من کو صاف کرو، اپنے قلب کو اللہ کے ذکر سے زندہ کرو. نقش بندیوں کی طرح اپنے قلب پر اللہ کے ضربے لگاؤ. جب دل کا آئینہ صاف ہوگا
آئے نئے دل چن کنے صافی و پاک، نقشہ بینی برون از آب و خاک۔ آپ کا دل صاف ہوگا، آپ کو وہ چیزیں نظر آئے گی جس کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جادوگر کو کیا نظر آیا؟ جادوگر کو پانی کی چیزیں بھی نظر آئی، پہاڑ کی چیزیں بھی، لیکن جب تمہارا دل صاف ہوگا، حضور غوث اعظم کے راستے پر جاؤ گے، پکی قادری بن جاؤ گے، نام کی مفت کے قادری نہیں بنو گے، میں قادری ہوں، سبق کا پتہ نہیں، نفس کا پتہ نہیں، بھئی قادری بننا ہے تو سچا قادری بنو، حضور غوث اعظم کا صحیح مرید بنو۔ ہاں، غوث اعظم کا کام کیا تھا کہ آپ نے کہا میرا سارا طریقہ اس بات پر ہے کہ نفس کو صاف کرو، نفس کے ساتھ صفات ہے امارہ، لوامہ، ملہمہ، اس کو صاف کرو، درست کرو، ٹھیک کرو۔ فرماتے ہیں دل صاف ہو گیا، ایسی چیزیں دیکھو گے جس کا تعلق اس کائنات کے ساتھ نہیں ہوگا، اس سے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلی ذاتی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہ سمجھ نصیب فرمائی، یہ فہم نصیب فرمائی، اپنے دوستوں کی معرفت نصیب فرمائی، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں زندگی بسر کرے۔ یہی ہمارا پیغام ہے۔ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ لوگوں کو پیغام پہنچا دے جو ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچا دیا، اور ہمارے جو دوست احباب سالکین ہیں ان کو بھی اس طرح متوجہ کرنا ہے کہ یہ سلسلہ رسمی سلسلہ نہیں ہے، صرف پیری مریدی نہیں، اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، شریعت کی پابندی ہے۔ اپنے بزرگوں کا نام لے کر لوگوں کو گرمانا نہیں ہے، بزرگوں کا نام لے کر بزرگوں جیسے بننے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اور یہ قرآن نے کہا، یہ میرے انبیاء کا تذکرہ ہوا، اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدہ، میرے انبیاء کی باتیں سنو، ان کے طریقے پر بھی جانے کی کوشش کرو۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائی، اپنے دوستوں کے راستے پر اور عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے، تمام ساتھیوں کی حاضری قبول فرمائے۔ جاوید صاحب نے یہ محفل سجائی، اللہ ان کے کاروبار میں، ان کے رزق میں، اس کی دین و دنیا میں برکت عطا فرمائے۔ باقی جو دوست احباب آئے ہیں، ساتھی آئے ہیں، ہاں ہمارے بہت سارے پیر بھائیوں کی مرید الحمدللہ، پھر ہمارے حضرت کے خلفاء